اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جوید افضل۔ آج میرا ٹاپک ہے کیونکہ پاکستان کے ریسورسز، واٹر ریسورسز، پاکستان کے پاس کتنا پانی ہے، یا یہ جو فلڈ آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، یا یہ جس سے ہم بے تحاشا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اس کو کس طرح ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہمارا فائدہ اور نقصان نہ ہو۔ اس کے لیے پلان ہے۔ ہمارے پاس پانی ہمالیہ میں ہمارا سورس ہے پانی کا۔ ہمالیہ میں ہمارے پاس دو دریا ہیں، دریائے سندھ اور جیلم۔ باقی تین دریا جو ہیں وہ جزوی طور پر انڈیا سے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت چل رہے ہیں۔ ان میں پانی جتنا آ جائے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ میں صرف پاکستان کی دریائے سندھ کے متعلق جتنا پانی وہاں سے کالے باغ تک سارا فلو آتا ہے، اس کے اوپر سارے ڈیم بن سکتے ہیں، تو اسی پر بات کروں گا۔ ایک تو پاکستان کے پاس دنیا کی جو 15 گلیشیئر ہیں بڑے، اس میں 7 ہمارے پاس ہمارے کوہ ہمالیہ میں وہ ہمارے پاس ہیں۔ وہ میلٹنگ اگر تیز ہو جائے، اگر انوائرمنٹ اسی طرح زیادہ ہو جائے اور بارشیں ہوتی رہیں، تو وہ پانی جو ہے وہ بے تحاشا نقصان کرتا رہے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ اس میں میئر کریں کہ ہر سال سسٹینیبل پوزیشن نہیں رہی موسموں کی، حالات کی، برسات کی، سردیوں کی، گرمیوں کی، اس لیے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کسی سال بہت زیادہ فرض کریں وہاں بارشیں ہو جائیں یا گرمی ہو جائے ہمالیہ پر، تو بہت زیادہ میلٹنگ ہو جائے گی۔ اس سے بے تحاشا سندھ کا اور لوئر ایریا ہمارا پاکستان کا سارا انفراسٹرکچر بے تحاشا تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ ہمارے پاس یہی نعمت ہے۔ جیسے عطاباد جھیل تھی، اب ہم اس کو جھیل کہتے ہیں۔ ہم نے اس کو پوری کوشش کی کہ جھیل نہ بنے، یہ سٹوریج نہ قدرت جو بنا رہی تھی ہمارے لیے کہ ہم یہ نہ بننے دیں، لیکن وہ جھیل اللہ میاں نے دے دی ہمیں۔ عطاباد جو جھیل ہے، اس میں جو پہلے تودا گرا تھا، پہاڑ گرا تھا، اسے جھیل بن گئی۔ اسی طرح یہ جو ہمارے پاس برف ہے، جو 7 گلیشیئر ہیں، ان پر ہم بڑے چھوٹے جو ہیں 7-8 ڈیم جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، جس میں 70 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے، یعنی 70-80 MAF ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے نا ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ کالے باغ میں صرف 6 ملین ایکڑ فٹ ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ وہاں سے بجلی 3500 سے 3600 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس سکردو میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ویسے پہاڑوں میں ایک پیالہ سا بنایا ہوا ہے، اوپر کٹزارا جگہ ہے 15 منٹ اوپر، وہاں 2-3 دریا چھوٹے بھی ملتے ہیں۔ وہاں جو جگہ ہے اس کو سکردو ڈیم بھی کہہ سکتے ہیں، کٹزارا ڈیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں 36 ملین ایکڑ فٹ، یعنی 6 کالا باغ کے برابر پانی وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے اسی ایک ڈیم میں۔ اور اس کے بعد نیچے جو ہے بادشاہ ڈیم ہے، منجی ڈیم ہے، خانزادہ ڈیم ہے، بونجی ڈیم ہے، اور اس کے بعد کالا باغ آتا ہے، منڈا ڈیم۔ یہ سارے جو ہیں 6-7-8، ان میں سب میں تقریباً 40 اور 50 یا 45 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے نا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم 1 لاکھ کلو واٹ بجلی جو ہے نا، میگا واٹ بجلی جو ہے ہم پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی کیپیسٹی جو 15,000 میگا واٹ بجلی جو یہاں سے کٹزارا ڈیم سے ہوتی ہے پیدا، سکردو ڈیم سے 6 کالے باغ میں ہوتی ہے 3600 میگا واٹ بجلی، 3600 میگا واٹ بجلی۔ اسی طرح پاکستان 15,000 میگا واٹ صرف اکیلے وہ کٹزارا ڈیم میں ہوتی ہے۔ اس طرح باقی میں سٹیپ بائی سٹیپ 5-6 ہزار اور میگا واٹ میں بجلی بھی پانی بھی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ جو پانی بجلی ہے یہ ہمارے پاس اتنی سرپلس ہوگی کہ اس کے لیے ہمیں جیسے ہوتے ہیں نا، یہ پاکستان کے برابر کنٹری چاہیے اور پاکستان کے برابر سپیس چاہیے، جو ایگزسٹنس سپیس ہے جس میں
ہم کلٹیویشن اور انڈسٹریلائزیشن اور ہمارا انفراسٹرکچر آبادیوں کا ہے، اس سے دگنا آبادیاں ہمیں چاہیے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ 1.5 کروڑ ایکڑ رقبہ جو ہے انڈس کا اپر سائڈ ہے، اس کو ہم آباد کر سکتے ہیں آسانی سے۔ سندھ کا کچا جہاں ڈاکو راج ہے وہ 60 لاکھ ایکڑ ہے، اور اسی طرح تھر کا اور چولستان کا 1 کروڑ ایکڑ ہے۔ یہ تقریباً کوئی آپ سمجھیں 3 کروڑ ایکڑ سے اوپر بنتا ہے ہمارے پاس، جو ہم جس کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں اس پانی سے، ان ڈیموں سے۔ اور اس کے لیے کیا کریں؟ اگر وہ بن جائیں تو ہم بڑے بڑے فارم جو ابھی عربیوں کو دے رہے ہیں یا چائنیز کو دے رہے ہیں، ہماری جو زمینیں پڑی ہیں آن رینج سے ہماری ساری پلاننگ ہو رہی ہے، اور ایسے قبضے ہی دے رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بجائے ہمارے پاس جو اس طرح کا ہمارا ایک پورا سسٹم ہم بنا سکتے ہیں، اور اس میں 5-5 10-10 20-20 میل کے 10 سال 20 سال 50 سال کے لیے فارم لیز پر دے سکتے ہیں۔ ان سے ہمارے پاس اتنا ریونیو آئے گا جتنا ایران یا سعودی عرب کے پاس تیل سے پیسہ آتا ہے۔ ہم اس کو کسی کی ملکیت میں نہ دیں، اپنی کسی کی ملکیت میں اس کو جدید یہ پاکستان باسکٹ بن جائے گا ایشیا کا، اتنی خوراک پیدا ہوگی یہاں، اور پھل اور سبزیاں اور ہر شے۔ اس کے لیے چائنیز انویسٹر ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس سینٹرل ایشیا کے ہیں، اور اس کے بعد انڈیا سے ہمیں نارملائز کرنا چاہیے، بے تحاشا ہمیں فائدہ انڈیا سے نارملائزیشن کا۔ اسی طرح ہمارا مڈل ایسٹ ہے، سب کو اسی طرح ہم نے ایگریکلچر میں کنسنٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ یہاں سے ہماری ویسے ہی جو ٹرانزٹ پوزیشن ہے پاکستان کی، جو پاکستان سے گزر کے جو جس طرح کے سڑکیں، ریلوے لائنیں، جہاں انرجی کے پائپ لائنیں، جہاں دوسری چیزیں جو ہے، وہ پاکستان سینٹرلائز ہے، افغانستان سینٹرلائز ہے، ایران سینٹرلائز ہے۔ یہ 3 کنٹری ایسے ہیں کہ ان سے گزر کے پورا سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یورپ کو، افریقہ کو اور مڈل ایسٹ کو، یہ تینوں کنٹری جو ہیں، اگر یہ اس طرح کے یہ ہمارے فتوے ختم کر کے، اور یہ ایک دوسرے سے مذہبی تعصب اور ایک دوسرے سے علاقائی تعصب ختم کر کے ہم متحد ہو جائیں، تو ہم بے تحاشا فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح میرے پاس تو بہت سے اور جو ہیں بہت سے ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں، جیسے ہمارا جو ساحلی ایریا ہے، جو جوانی ہے بندرگاہ، یا ہمارے بلوچستان کا جو ساحل ہے، اس پر ہم ایک دبئی بنا سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے 100-200 میل کا ایک ایریا لے کے اس کو فری زون بنا لیں، تو وہ 20-25 ارب ڈالر میں وہاں سے نکال دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے پاس تھر کا بہت بڑا پروگرام ہے، وہاں سے جو پوٹینشیل ہے، چولستان کا اتنا ہمارا پوٹینشیل ہے کہ اس کی ایٹماسفیئر میں کالے باغ کے برابر 6 MAF پانی باہولپور یونیورسٹی نے ریسرچ کر کے اس میں موائسچر جو ہے اس کی اسٹڈی دی ہے، جس کو ہم اس موائسچر کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایگریکلچر کے لیے، تو پورا چولستان جو ہے ہوگا وہ سارا گرین ایریا بن جائے گا۔ تو اس طرح پاکستان کے پاس تو بہت سے وسائل ہیں، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے ڈیموں کے لیے۔ تو ابھی جو میں نے بھی آفر کیا کہ میں پاکستان کی ایکسپورٹ کو میں کر دیتا ہوں، امپورٹ کو کر دیتا ہوں، اس میں سے 20-25-30 ارب ڈالر کا جو فرق آ رہا ہے ویلیویشن کا، اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم ریل اسٹیٹ میں نے یہ سب سے پہلے 2012 میں دیا تھا راوی کا پروجیکٹ، تو اس کو میں بڑی وضاحت سے علیحدہ دے سکتا ہوں۔ اسی طرح بہت سے دوسرے پروجیکٹ ہیں، رنگ روڈ کا تھا، اس کے ساتھ میں نے کہا تھا سارا انڈسٹری، سارا کمرشل ایریا بنائے، وہ بیچ کے ہم پیسے دے سکتے ہیں۔ ابھی ہماری پراپرٹی جو ایسوسی ایشن ہے، اس نے کہا کہ کشمیر روڈ جو ہے وہ ہمیں دے دیں، ملک ریاض کو اس کا بنا دیں ہیڈ، پورے پاکستان کا قرضہ ہم اتار سکتے ہیں اس سے۔ ہمارے پاس بہت سی جگہ، بہت سے کام ہیں، بہت سی جگہ ہیں، ہمارے پاس پیسے کی ضرورت، وہاں سے مانگنے کی کسی سے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے منظم ہو جائیں، ہم تو سارا دن ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں۔
اور نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ ایسی سوچ ہی نہیں رہی کوئی 1 ارب 2 ارب 10 ارب کو 50 100 200 ارب، تو یہ کیا کریں؟ اب قبضہ گروپ نے قبضہ سندھ میں کیا ہوا ہے، ادھر یہ ہمارا ایک یہ چرسی گروپ چل رہا تھا جس نے تباہی کر دی ویسے ہی سارے ملک کی، جو کے پی میں، اور ادھر سارا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی چیز نہیں سوائے جو شوٹنگ ہے، دن رات گالیاں نکال نکال کے وہ اتنے بڑے لیڈر کو ہم نے بنا بھی دیا پرائم منسٹر، وہ پھر بھی گالیاں نکالتا رہا۔ بھائی پکڑنا تھا نواز شریف کو پکڑ لو، کسی کو پکڑ کے بندر دے دو، دینا دے دو، ہماری جان چھوٹ جائے اور تم ڈیولپمنٹ کرو، جیسے کسی نے بھی کرنی ہے، کوئی حکمران ہے جو کوئی بڑا سے بڑا اتھارٹی ہے، یا کوئی یہ عمران خان آ گیا، یا کوئی نون آ گئی، یا پرویز راج، یہ ساری پراکسی ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، تو کیا کریں؟ بہرحال یہ تو ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ریسورسز اور پلاننگ بہت سے آئیڈیز ہیں، جس میں کس جگہ کی بلوچستان پورے کی نشاندہی کریں تو بے تحاشا ریسورسز ہیں بلوچستان کے، پنجاب کے، سندھ کے۔ اللہ میاں نے ویسے زمین میں بہت کچھ رکھا ہے انسانوں کے لیے، انسان لڑ رہے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں حافظ امان میں رکھے، اور ہمیں منظم اور اتحاد ہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ عزت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو موجودہ کرائسس میں بھی ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، اسے ایک دوسرے کے مال جان کی حفاظت کریں، نہ کہ ہم اس طرح کے علم بشر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمیں اتحاد اور یقین کی طاقت عطا کرے، آمین۔